اسلام والے ہیں، اہل اسلام ہیں، لیکن صرف ایک ہستی ایسی ہے کہ جس پہ اسلام کو فخر ہے کہ جب وہ ہستی اسلام لے کے آئے، اور وہ کون سی ہستی ہے؟ وہ سیدنا فاروق اعظم کی ہستی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جس دن سیدنا فاروق اعظم اسلام لے کے آئے، اس دن فرشتے اترے ہیں حضور کو مبارکباد دینے کے لیے۔ یہ قرآن مجید سورہ انفال کی جو میں نے آیت پڑھی، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، یہ آیت نازل ہوئی حضرت عمر کے اسلام لانے پہ۔ اور آپ اندازہ کریں کہ یہ حضور نے جو دعا مانگی حضرت عمر کو اللہ سے مانگا کہ یا اللہ عمر مجھے دے دے، کس لیے؟ اسلام کی عزت کے لیے، اسلام کی عظمت کے لیے۔ اس دعا کا اثر کیا تھا؟ صرف 39 لوگ پہلے مسلمان تھے، 40ویں حضرت عمر مسلمان ہوئے۔ اور جس دن حضرت عمر اسلام لے کے آئے، اس دن ابو جہل نے اور کفار کے دیگر جو سرداران تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے کئی سال پہلے جو اسلام کے خلاف جس جنگ کا آغاز کیا تھا، عمر کے اسلام لانے پہ ہم وہ جنگ آج ہار چکے ہیں۔ آج عمر اسلام میں داخل ہو گئے، ہم جنگ ہار چکے ہیں۔ اور صرف 39 مسلمان کے جو چھپ رہے تھے دار ارقم میں، اپنا اسلام ظاہر نہیں کر سکتے تھے، نماز کعبۃ اللہ میں نہیں پڑھ سکتے تھے، عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم سچے نہیں؟ فرمایا سچے ہیں، ہمارا اسلام سچا نہیں۔ حضور نے فرمایا سچا ہے۔ فرمایا کہ آپ اللہ کے رسول سچے نہیں؟ فرمایا کہ عمر میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ فرمایا محبوب پھر آج کے بعد ہم چھپ کر عبادت نہیں کریں گے۔ آج یہ 39 لوگوں کی جماعت میرے ساتھ کعبۃ اللہ میں چلے، آج اذان بھی کعبۃ اللہ میں ہوگی اور نماز بھی کعبۃ اللہ میں ہوگی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 39 مسلمان ہیں اور 40ویں حضرت عمر ہیں، اور ایک طرف پورا کفر کھڑا ہوا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ کس شیر کی آمد ہے؟ یہ کون اسلام میں داخل ہوئے ہیں کہ آپ تلوار نیام سے باہر نکالے ہوئے ہیں اور یہ اعلان کرتے جا رہے ہیں کہ کسی نے اگر بچے یتیم کروانے ہیں تو وہ عمر کے سامنے آئے، اگر کسی نے بیویاں بیوہ کروانی ہیں تو وہ فاروق اعظم کے سامنے آئے۔ آج بلال حبشی کعبۃ اللہ کی چھت پہ اذان بھی دیں گے اور امام الانبیاء نماز بھی پڑھائیں گے، اور فاروق اعظم دیکھے گا کہ روکتا کون ہے۔ کعبۃ اللہ کو مسلمانوں کے لیے سب سے پہلے اگر کسی ہستی نے کھلوایا ہے تو وہ فاروق اعظم کی ہستی ہے۔ اگر بیت المقدس کو، مسجد اقصیٰ کو مسلمانوں کے لیے کسی نے سب سے پہلے کھولا ہے تو وہ فاروق اعظم کی ہستی ہے۔ کیسر و کسریٰ کو جس دن سیدنا صدیق اکبر کا وصال با کمال ہوا، اس وقت اسلام صرف 11 لاکھ مربع میل پہ صرف پھیلا ہوا تھا، 11 لاکھ مربع میل پہ۔ اور جس دن فاروق اعظم کی شہادت ہوئی، اس دن اسلام کا جھنڈا 25 لاکھ مربع میل پہ چمک رہا تھا۔ اسلام 25 لاکھ مربع میل تک پھیلا ہوا تھا۔ اور کتنی عظیم زندگی گزاری، اور وہ کتنے عظیم لوگ تھے، کتنی عظیم ہستیاں تھیں کہ جس دن آپ اسلام لائے اور پھر آپ نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا۔ آپ میں سے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، سب نے قرآن شریف یقیناً ناظرہ یا حفظ تو پڑھا ہوگا۔ فاروق اعظم جس دن اسلام لے کے آئے، ان کے لیے قرآن شریف پڑھنا مشکل نہیں تھا، وہ عربی النسل تھے، یہ ان کی زبان میں قرآن مجید نازل ہوا۔ ہمارے لیے تو مشکل ہے، ہمیں تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ صرف 12 سالوں میں انہوں نے سورہ بقرہ کو پڑھا، 12 سالوں میں۔ ہمیں نا بس قرآن شریف کھولا، پڑھا اور بند کر دیا۔ انہوں نے سمجھا ہے کہ قرآن مجید نازل کیوں ہوا، سمجھ کے پڑھا ہے۔ اور جس دن آپ نے سورہ بقرہ مکمل کی، آپ نے ایک اونٹ جو ہے وہ شکرانے کے طور پہ اللہ کے راستے میں ذبح کیا، اور پھر فرمایا کہ عمر نے صرف قرآن کے لفظوں کو پڑھا نہیں، سورہ بقرہ کے لفظوں کو پڑھا نہیں، میرے اوپر جو جو حکم سورہ بقرہ نے لگائے تھے، عمر نے ان کے اوپر عمل بھی کیا ہے۔ اس حال میں قرآن مجید پڑھا۔ یہ جو مسجدوں کی ائمہ کرام کی تنخواہیں ہیں، جو خطباء حضرات کی جو تنخواہیں ہیں، یہ سیدنا فاروق اعظم نے اپنے زمانے میں مقرر فرمائی۔ یہ دنیا میں کتنی مسجدیں ہیں اور وہاں نمازیں پڑھانے والے اور جمعہ پڑھانے والے کتنے لوگ ہیں، ان کی جو تنخواہوں کا عمل سیدنا فاروق اعظم شروع کر کے گئے تھے، وہ آج تک جاری ہے، اور اس کا ثواب سیدنا فاروق اعظم کو پہنچ رہا ہے۔ اور میں اس بات پہ پوری امت کو جھنجھوڑنا چاہوں گا کہ ہم جو ہے وہ کیسے مسلمان تھے اور آج ہم کیسے مسلمان ہیں، کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مبارک زندگی میں مسجد نبوی میں ساری نمازیں خود پڑھائیں، جمعے کے خطبے خود دیے،
عیدین کے خطبے خود ارشاد فرمائے. پچھلے دنوں کچھ عرصہ پہلے ایک سیاستدان نے کہا کہ مولویوں نے جو ہے وہ مسجدوں کے مصلوں پہ اور ممبروں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، یہ تو وقت کے حاکم کا کام ہے. تو جب میں نے اس کا وہ بیان سنا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ چلیں ہمارے کچھ سیاستدانوں میں اس طرح کی چیز پیدا ہو رہی ہے کہ وہ اس چیز کا شوق رکھتے ہیں. تو پھر میں نے جب غور کیا ہمارے اپنے سیاستدانوں کے اوپر، یہ اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ اگر ہمارے جو حکمران ہیں وہ نمازیں پڑھائیں اور جمعہ پڑھائیں، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ جب حاکم نماز پڑھے گا تو وزیر بھی نماز پڑھیں گے، جب بادشاہ آپ کے ملک کا نماز پڑھے گا تو یقیناً پھر آپ کے جو بیوروکریسی ہے وہ بھی نماز پڑھے گی. تو کیا ہوگا؟ اسلام جو ہے اس سے اسلام کو تقویت ملے گی، معاشرہ بنے گا، اور یہ جو ہمارے معاشرے میں برائیاں یہ ختم ہو جائیں گی. لیکن ہم اس کے الٹ چل رہے ہیں. نماز پڑھانا تو دور کی بات ہے، یا جمعہ شریف پڑھانا تو شاید ہی کوئی ہمارے ملک میں کوئی خوش قسمت کو اس طرح کا کوئی اپنا صدر یا کوئی وزیر اعظم آیا ہو کہ جس نے جمعہ پڑھایا ہو. وگرنہ ہمارے ہاں ان لوگوں کی اکثر وہ ویڈیو چڑھتی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں بیچاروں کو نماز پڑھنی کیسے. جو ہمارے پورے ملک کا نظام چلا رہے تھے ان کو سورۃ اخلاص ہی نہیں آئی اور وہ فوت ہو گئے. رحمان ملک صاحب، کس منہ سے آپ اللہ کے حضور حاضر ہوئے ہیں کہ آپ کو سورہ اخلاص ہی نہیں آتی اور آپ ایک مسلمان ملک کے وزیر داخلہ رہے؟ اللہ اکبر. تو سیدنا فاروق اعظم یہ وہ عظیم ہستی تھے، اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ مسلمانوں کو ہو کیا گیا کہ ہم کیسے لوگوں کو اقتدار میں لاتے ہیں. یہ جو جتنے بھی لوگ ہمارے ہاں اس وقت اقتدار میں ہیں ان کو ہم خود لے کے آئے، ان کو سیاستدان ہم نے خود بنایا. یہاں دیکھ لیں جناب، نعرے لگ رہے ہیں اور گاڑیوں کے اوپر ہماری وہاں لٹک رہی ہے، یہ جی لانگ مارچ ہے، یہ جی احتجاج ہے، یہ جشن منایا جا رہا ہے. کن لوگوں کا جشن منا رہے ہیں آپ؟ کن لوگوں کے نعرے لگا رہے ہیں؟ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ انہوں نے تمام سیاستدانوں نے ہمارے ملک کے ساتھ کھلواڑ کیسا کیا؟ کیا ہمارے مسلمانوں کی یہ تاریخ ہے؟ یہ ہمیں یہ زیب دیتا ہے کہ ہمارے اوپر اس طرح کے حکمران مسلط ہوں اور پھر ہم خود ان کو مسلط کریں. یہ پچھلے دنوں جو تماشا لگا رہا، اللہ کی قسم ہے ہم اتنے شرمندہ ہیں ہم کچھ بتا نہیں سکتے. یہ جو 40 کروڑ 50 کروڑ کی بولیاں لگیں، اور یہ نہیں کہ یہ اس حکومت میں لگیں، اس سے پہلے بھی لگیں. یہ پچھلی حکومت میں عمران خان صاحب کی حکومت میں جو سینٹ کے جو انتخابات ہوئے اس میں کتنے پیسے اڑائے گئے، بندے خریدے گئے. اور میں برائیاں اور برے معاملات تو سبھی لوگوں میں ہوتے ہیں، لیکن یہ بڑے دکھ کا معاملہ ہے کہ اس وقت ہمارے ملک کے حالات کیا تھے اور ہمارے سیاستدان کن حالات میں تھے. آپ جانتے ہیں کہ آپ کے بلوچستان میں سیلاب نے کیا تباہی مچائی ہے. پشاور سے ایک بچی جو ہے وہ پانی میں گری کسی سیلابی ریلے میں، اور اٹک میں اس کی لاش ملی. یہ ہمارے ڈی جی خان کے علاقہ میں کتنے ہزاروں کے حساب سے جو ہے وہ سیلاب نے بستیاں ختم کر دی ہیں، اور کتنے لوگوں کی لاشیں، چھوٹی چھوٹی بچیوں کی لاشیں ایسے دریا کے کنارے پڑی ہوئی تھی. اور ان دنوں میں، ٹھیک ان دنوں میں، ایک عورت نے مہنگائی کی وجہ سے ایک جو ہے وہ دریا کے پل کے اوپر سے چھلانگ لگائی ہے. مہنگائی کی وجہ سے یہ 2-3 دن پہلے یا 4-5 دن پہلے آپ کو پتہ ہوگا بجلی کے بل آئے ہیں. ان دنوں میں کسی محلے سے گزر رہا تھا تو وہاں کی عورتیں وہ بل باہر اٹھا کے گھروں میں بیٹھ کے ذکر کر رہی تھی کتنا بل کس طرح دیں گے، ہم مکان کا کرایہ دیں، کتنے مہنگے بل دیں. کراچی کے ایک صحافی کا پچھلے دنوں میں نے کالم پڑھا، اس نے کہا کہ میں نے فوڈ پانڈے پہ آرڈر دیا. فوڈ پانڈے پہ آپ جانتے ہیں فوڈ پانڈے پہ آرڈر دیا تو ایک بچہ وہ آرڈر لے کے آیا. جب اس نے مجھے وہ چیز دی جو میں نے منگوائی تھی تو اس نے کہا کہ جناب میری والدہ گھر میں کھانا بناتی ہیں تو بڑا اچھا کھانا بناتی ہیں، تو کبھی یہ میرا نمبر ہے، مجھے رابطہ کر کے کھانا چیک کیجیے گا منگوا کے. تو وہ صحافی کہتے ہیں، یہ کراچی کا واقعہ ہے، کچھ دن پہلے کا واقعہ ہے. تو وہ صحافی کہتے ہیں میں نے نا بطور مالی معاونت کہ چلیں اس کے گھر سے کھانا میں نے منگوایا کہ چلیں اس کی مدد ہو جائے گی. جب کھانا منگوایا تو کھانا بڑا لذیذ تھا. تو پھر میں نے یہ اکثر میں ایک بات کہتا ہوں کہ یہ جتنے ہم امیر لوگ ہیں یا ایکسپورٹر ہیں، اکثر میں ایک بات کہتا ہوں کہ جہاں آپ بڑے بڑے ہوٹلوں سے کھانا کھاتے ہیں نا، کبھی کبھی غریب ہوٹلوں سے بھی کھانا کھایا کریں. کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر آپ کے پیسے کسی غریب کے جیب میں چلے جائیں گے. تو کہتا ہے میں نے دوسری مرتبہ پھر کھانا منگوایا تو بڑا اچھا کھانا. تیسری مرتبہ جب میں نے کھانا منگوایا تو کھانے کے ساتھ کچھ زیادہ چیزیں بھی تھیں.
تو میں نے اس بچے سے کہا کہ بیٹا میں نے تو اتنی چیزوں کا آرڈر نہیں دیا، یہ چیزیں تم زیادہ کیوں لے کے آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میری والدہ نے کہا ہے کہ یہ چیزیں میں خوشی سے بنا کے دے رہی ہوں، اس لیے کہ تمہارے مسلسل آرڈر سے میرے گھر کا نظام بہتر چل رہا ہے۔ میں ایک بات آپ کو بتانا، یہ کہاں کا واقعہ سنا رہا ہوں میں؟ کراچی کا۔ اور پچھلے دنوں کراچی کا ہی ایک شخص کئی ارب روپے جو ہے وہ آپ کے لاہور میں لٹا کے گیا ہے۔ یہ جب یہ خریدے گئے ہیں ایم پی اے اور آپ کے یہ الیکشن ہوئے ہیں، یہ شاید پنجاب اسمبلی کے، گھر کی ضعیف العمر مائیں گھر میں روٹیاں بنا کے بازار میں بیچ رہی ہوں، اور حکمران 40 کروڑ 20 کروڑ میں ایم پی اے خرید رہے ہوں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے ملک کی حالت کیا ہوگی؟ ایک ضعیف العمر ماں، آپ سیالکوٹ میں رہتے ہیں، ہم جتنے لوگ ہیں، ہماری بیٹیاں اور ہماری بہو جو ہیں وہ گھر میں کھانا نہیں بناتی، خاوند کو فون کر دیتی ہیں میں نے سالن بنا دیا، روٹی آپ لیتے آنا، یا اکثر کھانا سارا ہی لیتے آنا، یا بچوں کے ساتھ ہم کھانا باہر کھانے کے لیے جائیں گے۔ اس ماں کے گھر کے حالات کیسے ہوں گے جو ضعیف العمری میں کھانا بنا کے باہر مارکیٹ میں بیچ رہی ہے؟ خبر سنی ہے مگر بات کچھ نہیں تو نہیں، امیر شہر کے باہر بہت اثاثے ہیں، اسی لیے تو میرے آنگن میں قسم پرسی ہے، اسی لیے تو میرے شہر کے لوگ بھوکے پیاسے ہیں۔ کہیں ضمیر تو کہیں پر وقار بیچا گیا، اے غلام دیس تیرا اقتدار بیچا گیا۔ یہ کون لوگ ہیں جو برائے فروخت رہتے ہیں، یہ کیسی قوم ہے جسے بار بار بیچا گیا؟ یہ فاروق اعظم کون تھے؟ ہمارے مسلم حکمران کون تھے جب ہم اچھی قومیں تھیں، جب ہم غیرت مند قومیں تھیں، جب ہمیں یاد تھا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے اوپر کون سے حکمران ہونے چاہیے، تب فاروق اعظم جیسے حاکم تھے۔ اور کیسے حاکم تھے کہ ایک اونٹ جو ہے وہ بیت المال کا دوڑ گیا تو فاروق اعظم اس اونٹ کو پکڑنے کے لیے دوڑ رہے ہیں، تو پسینہ ہے۔ حضرت عثمان غنی تشریف لائے تو انہوں نے پانی کا گلاس دیا، پکڑا امیر المومنین کو، پانی پلایا، بیٹھے پانی پئیں، آپ نے پانی پیا تو فرمایا آپ تھوڑی دیر آرام کر لیں، میں کسی خادم سے کہتا ہوں کہ وہ اونٹ کو پکڑ لیتا ہے۔ تو فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، عثمان یہ سرکاری خزانے کا اونٹ ہے، اس کے بارے میں سوال کسی خادم سے نہیں ہوگا، عمر سے ہوگا، خود پکڑا اونٹ کو، اور ہمارے اوپر کیسے حکمران مسلط ہوئے۔ اور میں ایک بات گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں، بڑی ایمان افروز بات ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے کہا تھا، ان کے ایک مشہور، کاش یہ زرداری صاحب اور ہمارے عمران خان صاحب اور ہمارے نواز شریف صاحب یہ سنیں اس بات کو، سیدنا فاروق اعظم کے اقوال میں سے ایک بڑا عظیم قول ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ نیند جو ہے نا، نیند سکون کی جو نیند ہے نا، وہ حکومت کرنے سے نہیں آتی، وہ خدمت کرنے سے آتی ہے۔ اگر آپ لوگوں پہ حکومت کر رہے ہیں تو پھر بڑے بڑے نرم بستروں کے اوپر بھی اور بہترین رہائشوں میں بھی آپ سوئیں گے تو آپ کو نیند نہیں آئے گی۔ آپ فاروق اعظم کی طرح قوم کی خدمت کریں، پھر آپ سر کے نیچے اینٹ بھی رکھ کے سو جائیں گے تو آپ کو نیند آ جائے گی۔ تو یکم محرم الحرام اس عظیم ہستی کی شہادت ہے۔ تمام حضرات یکم محرم الحرام کو ضرور اپنے گھروں میں، دکانوں میں، فیکٹریوں میں ختمات شریفات کا اہتمام کریں۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے حضور نے دعائیں مانگی، جن کو حضور نے اسلام کی عزت کے لیے مانگا۔ ساری دنیا کہے نا کہ میں اسلام کی عزت کرتا ہوں، عمر ابن خطاب کی عزت نہیں کرتا تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ جو عمر کی عزت کرتا ہے وہ حقیقت میں اسلام کی عزت کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں فاروق اعظم جیسے حاکم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سیدنا فاروق اعظم کے درجات کو مزید بلند فرمائے۔ مجھے اور ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو اللہ فاروق اعظم کے قبر شریف سے جو فیض امت میں تقسیم ہو رہا ہے، اللہ کثیر حصہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔